مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد جب اسلام کی دعوت دی، جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، تو مکہ کے وہ مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے صادق اور امین مانتے تھے، سچا اور دیانتدار سمجھتے تھے، اور مشرکین کہتے تھے کہ محمد جیسا پورے مکہ میں سچا اور امانت دار اور کوئی نہیں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو وہی مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ معظمہ میں رہ کر اسلام کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے کہ لوگوں یہ دین سچا ہے اور جو تم نے دین اختیار کر رکھا ہے وہ جھوٹا ہے۔ جس دین کی میں دعوت دے رہا ہوں یہ سچا ہے، اس کی طرف آ جاؤ، اللہ کو مان لو۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے۔ 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ بالآخر جب تکلیف کی انتہا ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تکلیفیں بڑھنے لگی تو انصار کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ پہنچنے کے بعد بھی مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور مکہ کے جو یہودی تھے وہ بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اندر ہی اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے نفرت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے یہودیوں سے اور مشرکین مکہ سے قتال کرنے سے منع کر، آپ نے کہا، اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی معاملات آپ نے نہیں رکھنے۔ تو ہجرت کے دوسرے سال مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا سوچا، ہم مسلمانوں سے جنگ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے۔ تو بدر میں جنگ ہوئی، بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ 313 تھے، اور مکہ کے مشرکین کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مشرکین کو شکست ہوئی، اور مشرکین کے بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سے گرفتار ہوئے۔ تو مشرکین نے بدر میں جو ان کو شکست ہوئی تھی ان کا بدلہ لینے کے لیے اس سے اگلے سال انہوں نے غزوہ احد کا سوچا کہ ہم پھر جنگ کریں گے۔
تو جب جنگ کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے یا مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ تو جو صحابہ پچھلے سال بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کریں گے۔ مشورہ ہو گیا، اس میں طے ہوا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے۔ لیکن جب مشورہ ہوا تو فیصلہ اسی بات پر ہوا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی، جنگ کی تیاری کے لیے زرہ پہنی۔ آپ نے اپنے سر پر ایک لوہے کا خول، لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے جو جنگ میں پہنی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوہے کا خول پہنا، اور آپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جنگ میں میری تلوار پست ہو گئی، ٹوٹ گئی ہے، اور میں نے ایک اور خواب دیکھا ہے کہ ایک بیل ہے کہ اس کو ذبح کیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بھاگ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ کی کہ مدینہ کے اندر جنگ کی جائے، اگر باہر نکل کر جنگ ہوئی تو ہمیں شکست ہوگی۔ تو وہ مسلمان جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کی جائے، تب ان کو اپنے مشورے پر افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو ہم نے مشورہ کیا تھا ہم اس پر شرمندہ ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، اب لہٰذا جنگ اندر رہ کر کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ایک فیصلہ کر لینے کے بعد اس فیصلے سے ہٹ جائے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جنگ تو باہر ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس وقت تعداد تھی وہ 1000 تھی، اور مشرکین کی تعداد 3000 تھی۔ تو جب راستے میں چلے تو جو مکہ کے یہودی تھے ان کا جو سردار تھا، مدینہ کے جو یہودی تھے ان کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، تو کیونکہ جب مشورہ ہوا تو اس نے بھی یہ کہا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، تو اس نے کہا کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا، اس لیے وہ اپنے 300 ساتھی لے کر واپس چلا گیا۔ تو اب تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں 700 کی تعداد رہ گئی۔ تو جب عبداللہ بن ابی بن سلول واپس چلا گیا تو اس کو دیکھ کر انصار کے 2 قبیلوں نے بھی طے کر لیا کہ اب ہم بھی جنگ نہیں کریں گے، ہم بھی واپس جائیں گے۔ اللہ تعالی نے ان کو ہمت دی کہ کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو وہ جانے سے رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے قریب ایک گھاٹی میں قیام کیا، اور آپ نے اپنی جو فوج تھی اس کی پیٹ میدان احد کی طرف کر دی تاکہ ہم سامنے رہیں، اگر مشرکین آ کر حملہ کریں تو ہم ان کو ان کے حملے کا جواب دے سکیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے پہاڑ پر 50 صحابہ کو مقرر کیا اور ان کا امیر مقرر کیا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کر دیا، اور کہا کہ صحابہ اگر ہمیں چاہے شکست ہو یا فتح ہو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اس پہاڑی پر جمع رہنا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا
کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے اور ان کے پرندے ان کے جسموں سے بوٹیاں اور ہڈیاں لے کر جا رہے ہیں، تب بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑی۔ جنگ کے اصول تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے تھے، یہ اس لیے کھڑا کیا تھا 50 صحابہ کو، تاکہ مشرکین اگر پہاڑی کے اس طرف سے مسلمانوں پر حملہ کریں تو تم ان پر تیر اور نیزے برسا کر ان کو یہاں روکے رکھو، تاکہ وہ پہاڑی سے اس طرف آ کر مسلمانوں پر حملہ نہ کریں۔ بالآخر جنگ شروع ہوئی، لڑائی شروع ہو گئی تو اللہ نے شروعات میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مشرکین کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو جو مسلمان پہاڑی پر کھڑے تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں فتح ہوئی، مشرکین کو شکست ہو گئی، تو انہوں نے کہا اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب نیچے جا کر مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا، جو امیر تھے، کہ کہا بھائی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ تاکید کی ہے کہ چاہے شکست ہو یا فتح ہو، آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اب تو فتح ہو گئی، اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ان کو روکتے رہے، تو ان میں سے کچھ صحابہ وہیں رہے، کچھ وہاں سے چلے گئے، پہاڑی کو چھوڑ دیا۔ تو جو مشرکین بھاگ رہے تھے میدان چھوڑ کر، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے وہ پہاڑی کی جگہ چھوڑ دی ہے، اب یہاں پر جو مسلمان کھڑے تھے ان میں سے کچھ کم ہو گئے۔ انہوں نے واپس پلٹ کر حملہ کیا اور پہاڑی پر جو صحابہ کھڑے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، انہوں نے ان کو شہید کر دیا اور حضرت عبداللہ بن جبیر کو بھی شہید کر دیا، اور واپس پلٹ کر انہوں نے حملہ کیا اور جنگ کا سارا رخ تبدیل ہو گیا۔ اب جو فتح مسلمانوں کے حق میں تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ یہ اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ اگر میرے نبی کا حکم نہیں مانو گے، دنیا کے پیچھے چلو گے، تو پھر تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ تو صحابہ نے صرف ایک حکم چھوڑا تھا، اور ہم آج کل کتنے حکم چھوڑ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ اللہ کیسے راضی ہو آپ سے جب ہم نے سارے احکام ہی چھوڑ دیے ہیں، ہم نے نماز ہی چھوڑ دی، ہم نے سارے احکام روزہ حج زکات سب کو چھوڑ دیا، دین کے مطابق جو احکام ہمیں ملے تھے جن پر ہم نے چلنا تھا وہ سب ہم نے چھوڑ دیے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ بھی اللہ آپ سے کیسے راضی ہے؟ جب انہوں نے جگہ چھوڑ دی تو مشرکین نے واپس پلٹ کر حملہ کیا، تو جنگ کا رخ تبدیل ہو گیا، بہت سے صحابہ اس میں شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ اور اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے اور چہرہ زخمی ہوا، جو خول آپ نے سر پر پہنا ہوا تھا وہ ٹوٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں لگا، جس سے آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ تو اور اس غزوہ احد کا جو جھنڈا تھا وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔
جب جنگ کا رخ تبدیل ہوا تو ایک مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر پھینکا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور تیر ان کو لگا اور لڑائی اتنی زور سے چل رہی تھی کہ پتہ نہیں تھا کہ کون سا تیر کہاں سے آ رہا ہے اور کس کو لگ رہا ہے۔ تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر پھینکتے تو مصعب بن عمیر سامنے آ جاتے، انہوں نے اس طرف سے تیر پھینکا، وہ اس طرف آ گئے، انہوں نے اس طرف پھینکا، وہ اس طرف۔ تو کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو مصعب بن عمیر کے بدن پر 70 نشان تھے۔ یہ کہنا آسان ہے، 70 نشان، ہمیں ایک چھوٹا سا زخم لگ جائے جان نکل جاتی، لیکن صحابہ کو میرے نبی سے محبت اتنی تھی کہ 70 نشان لگ گئے، پرواہ نہیں تھی، اپنی زندگی سے محبت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین کے لیے اپنی جان تک دے دی۔ تو جب ہر طرف سے تیر چلنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے تو مشرکین نے یہ افواہ پھیلا دی کہ مسلمانوں تمہارا رہنما شہید ہو گیا، ختم ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمان گھبرا گئے اور میدان چھوڑ کر جانے لگے۔ تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ صحابہ میری طرف متوجہ ہوں۔ صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چاروں طرف آ کر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، آپ نے کہا ایسی قوم کا کیا ہوگا کہ جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، باوجود اس کے کہ میں ان کو دین کی طرف دعوت دے رہا تھا، ان کو اچھے کام کی طرف بلا رہا تھا، ان کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اللہ نے فوراً قرآن اتار دیا، اللہ نے کہا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ آپ نے کہا نبی پریشان نہ ہو، ہدایت دینا نہ دینا میرے ہاتھ میں ہے، آپ صرف صبر کریں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، ہم جس کو چاہیں گے توبہ کی توفیق دیں گے، اس کی توبہ قبول کریں گے، اس کو ایمان کی توفیق دیں گے، اور جس کو چاہیں گے او یعذبہم فإنہم ظالمون، ہم جس کو چاہیں گے اس کو عذاب دیں گے۔ آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ اور پھر ہوا بھی ایسے، جنگ بدر کے کچھ عرصے بعد ابو سفیان وہ بھی مسلمان ہو گیا، صفوان بن امیہ وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا وہ بھی مسلمان ہو گئی، اور وحشی بن حرب جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ کہ میرے نبی کی رحم دلی تھی کہ وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا یہ چچا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، کچھ غلط الفاظ کہے، تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ فوراً گئے اور انہوں نے جا کر ابو جہل کے چہرے پر تھپڑ مارا اور کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے محمد کے بارے میں ایسے الفاظ کہے، اور آ کر کہا کہ بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا مجھے اس سے زیادہ خوشی تب ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کر فوراً مسلمان ہوئے۔ اتنے محبوب تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اس کے باوجود بھی آپ نے وحشی کو معاف کر دیا جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، شہید کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا میں تجھے معاف کر رہا ہوں، لیکن جب بھی میری محفل میں آنا تو میرے پیچھے بیٹھنا، میرے سامنے نہ بیٹھنا، جب بھی میں تجھے دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی شہادت مجھے یاد آتی ہے۔ اتنی دردناک شہادت۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے گھیر لیا تو پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرف سے رہنمائی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے کے باوجود بھی آپ تیر اٹھا کر صحابہ کو دیتے رہے، اور صحابہ مشرکین پر وہ تیر برساتے رہے، اور وہ ایسا ایسا مشرکین احد کے میدان کو چھوڑ کر بھاگ۔ شکست کیوں ہوئی؟ علماء لکھتے ہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں نہیں مانی۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کر کی جائے، ایک یہ بات نہیں مانی، اور دوسرا کہا جو 50 صحابہ مقرر کیے کہ آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، انہوں نے وہ مقام چھوڑ دیا، اللہ نے فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا، اور آج ہم پتہ نہیں کتنے احکام چھوڑ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھی اللہ ہی معاف کرے گا۔ بعض لوگ تو اتنا کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کوئی نہیں، اگر مولوی بخشے جائیں گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ کیوں بھئی دین مولوی کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ مولوی کیا، اگر مولوی بھی اچھے اعمال کرے گا تو جنت میں جائے گا، اگر نہیں کرے گا تو جہنم اس کے لیے بھی ہے۔ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ نہ کہے کہ مجھے فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، آخرت میں کوئی کسی کو نہیں بچائے گا۔ ہر کسی کا اعمال اس کو بچائے گا۔ اگر اس نے دنیا میں اچھے کام کیے تو اس کو وہ اعمال بچائیں گے، اگر دنیا میں برے کام کیے تو پھر آخرت میں اس کی کوئی شفاعت قبول، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا کہ جو جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس سے ڈرو، اس سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی اس کے اندر جانا پڑے۔ اب آج کل تو ہم دنیا کی چھوٹی سی آگ برداشت نہیں کر سکتے، تو بھئی جہنم میں کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ میرا جیون بھی فانی ہے مگر میں اس سے غافل تھا، مجھے بھی موت آنی ہے مگر میں اس سے غافل تھا، میرا کفن بازار میں آ چکا مگر میں اس سے غافل تھا، میری موت کا تختہ بھی سج چکا مگر میں اس سے غافل تھا، بہت ہوئی غفلت اب تو راستے آ جا، اب تو اللہ کو منا جا، اب تو محمد کے راستے آ جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ بند ہو اور جب کھلے پھر افسوس ہو، اس افسوس سے پہلے اپنی آخرت بنا جا، اللہ کو منا جا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی اور دین کے ہر احکام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا